الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خلیفہ اکبر ہیں بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن والی سرکار کے، آپ کی خانقاہ پہ ایک شخص آیا کرتا تھا جو آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، اور آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جواب میں اسے 2 اشرفیاں دیا کرتے تھے، اور یہ اس شخص کا معمول تھا۔ روزانہ آتا تھا، مسلسل آپ کو گالیاں دیتا تھا، آپ جواب میں اس کو 2 اشرفیاں دے کے رخصت کرتے تھے۔ ایک دن وہ آیا، اسی طرح اس نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ اب جو خدام تھے، مریدین تھے، ان کو تو پہلی بہت غصہ تھا اور وہ پریشان تھے، لیکن وہ مجبور تھے کیونکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مزاحمت نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے خیر ایک دن اس کو غیرت دلائی، سمجھایا، بہت تگ و دو کی اور بڑے پیار سے، محبت سے، تو کچھ بات اس کی سمجھ میں آئی۔ تو ایک دن وہ آیا تو اس نے آپ کو کوئی گالی نہیں دی اور خاموش ہو کے بیٹھ گیا آپ کے پاس۔ محفل تھی، باتیں سنتا رہا۔ جب محفل برخاست ہوئی تو اٹھ کے جانے لگا اور حضرت خواجہ نظام اولیاء سے کہتا ہے کہ میرا وظیفہ دے۔ وہ جو 2 اشرفیاں آپ دیا کرتے تھے روزانہ سے، آپ نے وہ 2 اشرفیاں اس کو عنایت کی۔ وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی تو میرا حق دو۔ اللہ اکبر، یعنی مجھے وہ جو گالیاں تم دیا کرتے تھے اشرفیاں لینے کے بعد وہ تو دو۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا اور سر جھکا کے خاموشی کے ساتھ وہ خانقاہ سے چلا گیا۔ اب کچھ عرصہ بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو معلوم ہوا کہ وہ شخص انتقال کر چکا ہے۔ آپ نے مریدین سے کہا کہ یار آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ خیر مریدین کو لیا تو اس کی قبر پہ گئے اور آپ نے جا کے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے اسے معاف کیا، اس نے جو بھی میرے ساتھ بد تہذیبی کی، بدتمیزی کی، گالیاں دی، دکھ پہنچایا، تکلیف دی، میں نے وہ سب اس کو معاف کیا، لہذا تو بھی اس کو معاف کر دے۔ یعنی یہ ہے کمال ہے، مطلب ایک صوفی۔ اب آپ یہ دیکھیں اس واقعے کا جو جوہری پہلو ہے کہ وہ جو مریدین تھے، جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خدام جو آپ کے ساتھ گئے، اب انہوں نے وہ سارا منظر، وہ سارے معاملہ دیکھے ہوئے تھے کہ یہ شخص کس قدر گالیاں دیا کرتا تھا، اور آپ جواب میں اس کو اشرفیاں دیا کرتے تھے۔ آج وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، آپ کو پتہ چلا، آپ فوراً قبر پہ آئے اور ان کے ساتھ آئے۔ اب جب آپ نے اس کو معاف کیا تو یہ میسج ان مریدین کو پہنچا، ان خدام کو پہنچا، اور تمام وہ لوگ جو اس وقت آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے یہ دیکھا۔ اصل میں یہ ہے ایک صوفی کی تربیت اور ایک صوفی کا ظرف۔ اصل جو صوفی ہے، اصل جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ والے جو ہیں، یہ ہے ان کا تعارف جو ہمیں کروایا نہیں گیا۔ ہمیں ہمیشہ وہ واقعات بیان کیے گئے جو عقل سے ماورا تھے، یعنی کرامت کی صورت میں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کسی صوفی کی زندگی سے آپ فیض یاب ہوں تو آپ اس کا علمی نہیں، عملی مقام دیکھیں، اور کسی بھی صوفی کی زندگی میں سے اس کا ایک عمل جوہر کی صورت میں اپنی زندگی میں لے آئیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس صوفی سے کس طرح فیض یاب ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ اگر وہ چاہتے تو اکیلے بھی جا سکتے تھے، وہ وہاں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے تھے، معاف کر سکتے تھے۔ اللہ تو سننے والا ہے، اللہ کوئی مقید تو نہیں ہے کہ وہ وہیں سنتا ہے، لیکن آپ مریدین کے ساتھ گئے، ان لوگوں کو ساتھ لے کر گئے جن کے سامنے ان کا یہ عمل تھا، اور آپ نے معاف کیا کہ درگزر کرنا سیکھو۔ درگزر کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کسی کو معاف کرنے سے تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو کل قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ درگزر کرنا یہ ولیوں کی صفت ہے، یہ بہت بڑا وصف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ایسے عمل پہ نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ شکر۔